مسجدوں میں جانے سے، درگاہوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ یہ کہہ رہی ہیں ہم درگاہوں کی زیارت کے خلاف جو بولتے ہیں اس مخالفت کی وجہ یہ جاننا چاہتی ہیں، لیکن اس سوال میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہایت بنیادی صراحت کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ درگاہ کو مسجد کہا جاتا ہے اس عادت کو ختم کرنا ہے۔ درگاہ اور چیز ہے، مسجد اور مقام ہے۔ وہی مسجد ہے جہاں پر اذان دے کر، جہاں کچھ نہیں ہوتا، قبر وغیرہ نہیں ہوتی، پاک صاف جگہ جہاں نماز ہوا کرتی ہے، وہی مسجد ہے۔ یہ جو درگاہ کہلاتی ہے وہ قبرستان ہے، اسے مسجد نہیں کہتے، اسے درگاہ کے لفظ سے ہی کہنا چاہیے۔ اس کا مسجد کے لفظ سے ذکر کریں گے تو یہ لفظ کا غلط استعمال ہوگا۔ اس کو کسی طرح سے اللہ کی عبادت گاہ یعنی مسجد کے نام سے اس کا ذکر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کے سوال پر آتے ہیں، درگاہوں پر کیوں نہیں جانا چاہیے؟ یہ محترمہ پوچھتی ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر زیارت کا ذکر ہے۔ کوئی ہم میں انتقال کر جاتے ہیں تو ہم قبرستان کو لے جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، السلام علیکم اہل دیاری من المومنین، اے مومنو تم تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور پھر انتم سلفنا، پہلے تم روانہ ہو چکے ہو، ونحن بالاسر، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ اور پھر اس طرح کی 2-3 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں۔ اس طرح سے ہمیں قبرستان جانے کی اجازت بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اس سے اس طرح موت کی یاد ہمیں آتی ہے، موت کا ہم پر خوف طاری ہوتا ہے، قبرستان جانے سے یہ اثر ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اس سے ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے، سنت ہے یہ۔ لیکن درگاہ سے مراد کیا معلوم ہے؟ درگاہ سے مراد موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کو خدائی صفات دے کر، وہ جو دفن ہے ان کے پاس جا کر حاجتوں کو سنانا، یا اللہ کو کیا جانے والا سجدہ وہاں کرنا، اللہ سے مانگنے کی منتیں وہاں ادا کرنا، وہاں دیے جانے والی چیزوں کو پرساد کے طور پر تبرک کے نام سے اسے حاصل کر کے اسے مقدس سمجھنا، ایسے تمام رسمیں جو ہوا کرتی ہیں اسی کو درگاہ کہا جاتا ہے، وہاں یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی کس لیے اجازت دی ہے؟ موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اجازت دی ہے۔ قبرستان جاتے ہیں تو موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کو جہاں مدفن کیا گیا ہے ان جگہوں پر جانے سے اور دیکھنے سے ہمیں احساس جاگ اٹھتا ہے کہ آہا کیسے کیسے لوگ روانہ ہو چکے۔ جب دیکھتے ہیں تو یقیناً کیا ہوتا ہے، ہم کو بھی کسی دن جانا ہوگا، یہ احساس ہوتا ہے، اور یوں موت کا خوف پیدا ہوگا۔ اس غرض سے چاہیں تو ہمارے گاؤں میں ہمارے باپ دادا کو جہاں مدفن کیا گیا ہے ان جگہوں کو جانا سنت ہے، مذائقہ نہیں۔ کیوں جانا چاہیے؟ ان کو دیکھ کر اپنے اندر موت کا خوف پیدا کرنے کے لیے جایا کرے۔ رسول اللہ یوں بیان کرتے ہیں، کنت نگیتکم ان زیارت القبور وزوروها، قبروں کی زیارت میں نے تم پر رد کر دی تھی، اب سے تمہارے لیے زیارت کی اجازت ہے۔ فإنها تذکر الآخرہ، وہ آخرت کی یاد دلائے گی، عقبہ کی وہ یاد دلائے گی، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر آخرت کی ایک اور ذکر میں تذکر الموت، وہ موت کی یاد تازہ کرے گی، یوں فرماتے ہیں۔ یہاں تک سب ٹھیک ہے، لیکن درگاہ میں کیا خیال وجود میں آتا ہے؟ پہلی بات، ہمارے لیے زیارت کی اجازت کیوں دی گئی؟ موت کو یاد دلانے کے لیے ہی۔ موت کی یاد کب آتی ہے؟ قبرستان کی ویرانیوں کو دیکھنے پر اس خاموشی میں موت کی یاد آتی ہے۔ درگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ہر طرح کی عود بتیاں، عطر کی خوشبوئیں، وہاں آنے والے مرد اور عورتوں کے مہکتے کپڑے، طرح طرح سے بند سنور کر آنے والوں کے مناظر، عورتوں کا مردوں سے نظر بازی، مردوں کا عورتوں کو گھورنا، موقع ملے تو ایک دوسرے سے ٹکرا لینا، وہاں طرح طرح کے تماشوں کو دیکھنا، وہ سجائے سنوارے ہوئے گنبد و عمارتیں، وہ چراغاں کی چکا چوند، کیا موت کی یاد دلا سکتی ہے؟ درگاہ میں جانے سے کیسے خیال آئے گا کہ ہمیں مرنا ہے؟ نہیں آئے گا۔ مگر موت کو یاد کرنے کے لیے ہی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ وہ عام قبرستان میں ممکن ہے۔ عام طرح کے جو قبرستان ہوتے ہیں جہاں سب کو دفن کیا جاتا ہے، عمارتیں قبروں پر نہیں ہوتی، صرف زمینی قبروں والے کسی قبرستان کو ہم جائیں، اس طرح کا خوف اور موت کا ڈر پیدا ہوگا، یہ مذہبی لحاظ سے سنت ہے، اجازت ہے۔ کیا یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے؟ ناگور کو ہم جائیں تو کیا یہ احساس پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایرواڑی جائیں تو کیا یہ بات پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان خاص دنوں میں ذرا جا کر تو دیکھیے، عورتیں ہو سکتا ہے عقیدے سے جاتی ہوں،
مرد اکثر عورتوں کو دیکھنے ہی جاتے ہیں. درگاہ کو جانے کا مطلب ہی 75% لوگ اسی لیے جاتے ہیں. آج جائیں گے تو جمعرات کی رات ہے، رنگین نظارے دیکھ سکتے ہیں، یہ بات چلتی ہے، بولتے ہوئے جاتے ہیں. اب بتائیے کیا اسی کا نام زیارت ہے؟ کیا زیارت اسی کو کہتے ہیں؟ یہ بات ہم نہ بھولیں. یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ زیارت نہیں، اس کی کبھی اجازت نہیں ہے. ایسی دھاندلیوں کی اجازت کبھی نہیں دی گئی، خوب سمجھ لیجئے. دوسری چیز کیا ہے؟ قبرستان جاتے ہیں تو سلام کر کے آتے ہیں. یہاں پیشانیاں رگڑتے ہیں، پیشانی کو قبر کے کنارے رگڑا کرتے ہیں. وہاں تیل وغیرہ رکھا جاتا ہے قبر کے قریب، اس میں کیڑے مکوڑے گرے ہوتے ہیں، اسے لے کر پی جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ درگاہ کے سرانے یا پائنتے رکھنے سے تبرک ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ قبر کے سرانے یا پائنتے رکھے تیل کا کیا کرتے ہیں؟ چپکلی وغیرہ رات بھر گر کر پڑی رہے گی، اس تیل کو مانگ کر اسے پی جاتے ہیں، منہ پر مل لیتے ہیں. کیا اسی لیے زیارت کی اجازت دی گئی ہے؟ کیا ایسا کرنے کے لیے ہی رسول اللہ نے ہمیں اجازت دی تھی؟ یہی کچھ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہم بہت سے گاؤں میں دیکھ سکتے ہیں، جب بھی کوئی خاص دن آ جاتا ہے تو درگاہوں میں کیا ہوا کرتا ہے؟ ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، اچھل کود ہوتی ہے، مور کا ناچ ہوتا ہے، ہر تماشا ہوتا ہے. یہ سب کہاں پر ہوتا ہے؟ درگاہوں میں ہوتا ہے. ہمارے مذہب نے جن تماشوں کی ممانعت کی ہے وہ ساری کے سارے ہوتے ہیں. درگاہوں میں موت کو بھلا دینے کے کھیل تماشے ہیں یہ سب. درگاہ میں موت کو یاد کرنے کے نہیں، موت کو بھلا کر اور مزے میں رہنا، اس خیال کو جگانے والا ہر کام وہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوسٹر لگائے جاتے ہیں، کس طرح کے؟ درگاہ کے لیے پوسٹر لگائے جاتے ہیں نرتکیوں کے ڈانس کرتے ہوئے. کسی گانے بجانے والے کا نام لکھ کر دعوت دی جاتی ہے، بزرگوں کی دعائیں لیتے جائیے. بتائیے کیا اسے مذہب کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہی مذہب ہے؟ یہ ناچ گانا، یہ کھیل کود، یہ ادھم چوکڑی، یہ اریانی، کیا یہ سب مذہبی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یہ کتاب اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے، اور فرماتا ہے ان سمعتم آیات اللہ یستہزئ بہا، اللہ پاک کی آیتوں کا جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے فلا تقولوا معہم، وہاں تم ہرگز شامل نہ ہونا. انکم لم مثلہم، ایسا کرو گے تو تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے. اتنی بے راہ رویاں ہو رہی ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی ہدایتوں کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، مذہب اسلام کا مذاق اڑا کر اوریانیت کا ناچ نچایا جا رہا ہے. یہ مذہب کے خلاف مقابلے کی مصداق ہے. وہاں مت جانا، جاؤ گے پر نہیں بھی دیکھو گے یا افسوس بھی کرو گے تب بھی تم ان میں شامل ہو. آپ کو اللہ تاکید کرتا ہے. یہ ہوا ایک بنیادی معاملہ. اس کے باوجود مذہب اسلام میں مرنے والوں کی قبر پر عمارت بنانے کی اجازت نہیں، مضبوط عمارت کی اجازت نہیں ہے، قبر سے نکالی گئی مٹی سے زیادہ تک ڈالنے کی اجازت نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصادی علی القبر، قبر کو زیادہ پر کرنے سے رسول اللہ نے روکا تھا. قبر کھودنے سے جو مٹی نکالی گئی اسی کو قبر میں پر کرنا ہے، نہ کہ زیادہ مٹی قبر پر ڈال کر ابھارنا. قبر کو بڑی کرنے سے رسول اللہ نے روکا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن القبور، قبروں پر لیپ کرنے سے روکا، تیار کرنے پر روک لگائی، تیار کی گئی کو توڑنے کا حکم دیا. یہود و انصار نے ایسا ہی اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہوں میں تبدیل کر لیا تھا، اسی لیے ان پر اللہ کا عذاب اترا تھا. یہ مثال دیتے ہوئے پردہ فرمانے کے 5 دن قبل کہا لعنت اللہ یہود النصارى اتخذوا القبور انبیاء مساجد، نبیوں کی مزارات کو جنہوں نے عبادت گاہ بنا دیا تھا ان یہود و نصارہ پر اللہ کی ملامت ہوئے. ہمیں اس سے کیا پتا چلا؟ رسول اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، کیا ہم اس کا تماشا دیکھیں؟ اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ اور رسول کی ممانعت کردہ تمام کام جیسے بےہودہ تماشے، اوریانیوں کے دکھاوے، شرک کی نمائش، روکی گئی ساری کی ساری تمام کی تمام برائیوں کا مرکز بنا لیا گیا ہے. وہاں پر جانے کی مذہب میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہاں، اسے ہٹانے کے لیے جا سکتے ہیں، توڑنے کے لیے یا روکنے کے لیے آپ میں طاقت قوت ہے تو وہاں جا سکتے ہیں. تب آپ وہاں کیا کریں گے؟ بھگانے کی قوت ہو تو وہاں پہنچ جائیے، ناچ گانے والوں کو مار بھگانے کی طاقت ہو تو وہاں پہنچ جائیے. تماشا دیکھنے آپ کیوں جائیں؟ ایک بات اور بھی ہے، ان تمام سے بالا تر جو ہے وہ جو مزار میں ہے، کہا جاتا ہے کہ بڑے طاقت والے ہیں، دفن کر دیا گیا، وہ سو رہے ہیں، خدا کے نیک بندے آرام کرتے ہیں، گنہگار ہوں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہی مذہب کا اصول ہے. آپ وہاں جا کر کیا مانگیں گے؟ وہ تو سو رہے ہیں نا. جیسا کہ آپ سمجھے ہوئے ہیں یہ روڑی کے ان بزرگ کی عزت ہے تو مت جایا کرو وہاں پر، کیونکہ اسی میں ان کی عزت ہے. سونے والوں کو ڈسٹرب کیوں کرتے ہو؟
تمہیں اگر صحیح سوچ سمجھ ہے، وہ جگانے سے اٹھنے والے بھی نہیں، وہ قیامت تک سونے والے ہیں، بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہاں پر جا کر انہیں کیوں جگاتے ہو؟ کبھی ان سونے والوں کو جگانا نہیں چاہیے، وہ اٹھیں گے بھی نہیں، اسی لیے 10-12 لوگ جل کر مر گئے۔ وہ اٹھ سکتے تو ایرواڑی میں لگی آگ کو بچا سکتے تھے نا۔ مرنے والے پاگل لوگ، بے گناہ لوگ، دوزخ کو کبھی نہ جانے والے معصوم لوگ جو سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، ایسے پاگل بیمار جل کر مرتے ہیں، وہ بزرگ ان کی جان بچا نہیں سکے۔ نیک بزرگ ہوں گے تو سو رہے ہوں گے، بدکار ہوں گے تو مار کھا رہے ہوں گے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ کیا یہ جان نہیں سکتے؟ بغداد میں عبد القادر جیلانی کے مقام پر بم برسائے گئے، کیوں وہ روک نہ سکے؟ امریکہ نے بم کی بارش برسا دی، بغداد کو راک کا ڈھیر بنا دیا۔ عبد القادر جیلانی، جنہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا قدرت والا مانتے ہیں، مسجد کو ہی محی الدین مسجد کا نام دیتے ہیں، اس حد تک وہ اللہ ہیں۔ انہی کے مقام پر امریکہ نے کیا کیا؟ بم پر بم گرا دیے۔ کیا ان سے کچھ مدد مل سکی؟ اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ سب اسلام نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ توحید ہی اسلام ہے، ایک خدا کو ماننا ہی اسلام ہے۔ اسی وجہ سے درگاہوں کو جانے کے ہم مخالفت کرتے ہیں۔ قبرستانوں کو جائیے، اپنے ماں باپ کی قبروں کو جا کر دیکھیے، بستی کے بڑے بزرگوں کے مزاروں کو دیکھیے، عوام کی قبروں کو دیکھیے، موت کی یاد کو تازہ کر لیجیے۔ کیسے؟ ہاں، موت برحق ہے، ہم کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ اتنا بڑا حاکم یہاں پڑا ہے، کیا وہ زندہ بچ گیا؟ بڑے بڑے لوگ یہاں مٹی میں مل چکے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس طرح سے ہم موت کو یاد کریں، ان سے سبق لیں، اور اسی لیے درگاہ جانے کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔